بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تو گھر والے بھی مجھے تنگ کرنے لگ گئے تھے۔ ظاہر ہے گھر کا کرایہ، بجلی کا بل اور سب سے بڑھ کر کھانے پینے کا خرچہ۔ اب ادھار بھی کوئی نہیں دے رہا تھا مجھے۔ جو بات تنگ کر رہی تھی وہ میرے بے روزگار بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہم سب تو روکھی سوکھی کھا لیتے مگر ان بچوں کا کیا کرتے۔ اب جب میں مایوس ہونے لگا تو میں نے فون اٹھایا اور نمبر ملا کر کاٹ دیا۔ بار بار اپنے باس کا نمبر ملاتا اور کاٹ دیتا۔ میرا ضمیر اور غیرت مجھے ملامت کرتی رہی کہ ایسے بے ضمیر انسان کے پاس دوبارہ کام پر نہیں جاتا۔ مجھے بس جب کچھ سمجھ نہ آیا تو گھر سے نکلا اور دور بہت دور تک واک پر چلا گیا اور راستے میں ایک بابا جی کے چائے کے ڈھابے پر جا کے بیٹھا اور بابا جی کو کہا کہ بابا جی چائے بنا دو مگر ایسی کڑک ہو کہ میری زندگی کا یہ زنگ اس چائے کو پی کر اتر جائے۔ بابا جی مسکرائے، بولے بیٹا کیوں پریشان ہو، بیٹھو چائے پیو اور مجھ سے کہہ دو جو بھی بوجھ ہے دل پر اور اپنے دل کو ہلکا کر لو۔ بس میں تو پھر اپنی کہانی سنانا شروع ہو گیا اور بابا جی کو شروع سے کہانی سنا دی کہ میں ایک جگہ نوکری کرتا رہا ہوں عرصہ 15 سال سے اور سب سے سینئر تھا وہاں۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے باس نے ایک خوبصورت لڑکی میرے اسسٹنٹ بنا کر نوکری پر رکھ لی اور اس لڑکی کو دل بھی دے بیٹھا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ میں کافی عرصے سے اپنی تنخواہ بڑھانے کی بات اپنے باس سے کرتا رہا اور وہ مجھے آج دن بہلا پچھلا کر کہتا کچھ، میں بھی بس امید سے وہاں بیٹھا رہا کہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ مالک ہے، ڈگری ہولڈر ہوں اور اپنے کام کا ماہر بھی ہوں، اس لیے مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی کہ اس میرے اسسٹنٹ کی تنخواہ 3 ماہ میں ہی اتنی بڑھا دی گئی کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ تنخواہ لینے لگی۔ اور جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ اصل حقدار میں ہوں جبکہ باس صاحب اس لڑکی پر مہربان ہو رہے ہیں، تو میں نے باس کو دھمکی امیز ای میل کر دی کہ اگر اب میری تنخواہ کا کچھ نہ کیا تو میں شارٹ نوٹس پر نوکری چھوڑ دوں گا۔ سوچا پریشر بنے گا تو کچھ احساس باس کر لے گا، مگر باس نے چند منٹوں میں ہی میری بیک ای میل کر دی کہ جناب اب ہمیں بھی آپ کی ضرورت نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ بس ای میل پڑھنی تھی کہ جیسے مجھ پر قیامت برپا ہو گئی اور میں ایک زندہ لاش کی طرح اپنے گھر کے اخراجات اور میرے بھائیوں کی بے روزگاری اور ان تمام معاملات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اور میرا باس بھی ان سب سے واقف تھا مگر بے حس انسان تھا، اس کو بس خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ گھومنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تھا۔ بس میں اٹھا اور اپنا حساب پورا کیا اور شارٹ نوٹس پر نوکری چھوڑ دی اللہ کے آسرے۔ اور اب بے روزگاری کے یہ حالات ہیں کہ نہ تو مجھے کام مل رہا ہے اور نہ ہی کوئی امید نظر آ رہی ہے۔ یہ سب سن کر بابا جی بولے، بیٹا دیکھو ضروری نہیں کہ آپ کو آپ کی قابلیت کے مطابق کوئی کام اتنی جلدی مل جائے۔ آپ ایک کام کرو، میرے پاس کام کرو، میرے اس چائے کے ڈھابے پر امیر لوگ بہت آتے ہیں جو اکثر مجھ سے انگریزی میں بات کرتے ہیں اور میں سمجھ نہیں پاتا، تو آپ ساتھ ہوں گے تو میری مدد بھی ہو جانی ہے۔ اور کچھ دن گھر سے دور رہو تاکہ آپ نارمل ہو جاؤ، کیونکہ گھر جا کر جب وہی حالات دیکھو گے تو پریشانی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اور بابا جی نے بڑا اچھا سا کمرہ اپنے آرام کے لیے اوپر منزل میں رکھا ہوا تھا، مجھے وہاں رہنے کی دعوت دی اور مجھے میری 3 ماہ کی تنخواہ پہلے دن ہی دے دی اور کہا کہ یہ پیسے گھر بھجوا دو تاکہ گھر والوں کی پریشانی ختم ہو، اور اب ان کو بتا دو کہ آپ اب یہاں رہو گے جب تک کوئی نوکری نہیں مل جاتی۔ بابا جی تھے یا کوئی فرشتہ، یقین کریں کہ ان بابا جی نے میری اور میرے گھر والوں کی دعا لی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ دعا ان کے بہت کام آنے والی تھی۔ بس میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا سامان کمرے میں سیٹ کر دیا، اور کام یہ تھا میرا کہ بس بابا جی کے ڈھابے پر جو بھی انگریزی جھاڑنے کی کوشش کرتا اس کو انگلش میں ہی لاجواب کر دیتا، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور آہستہ آہستہ اس علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک چائے والا ہے جو بہت پڑھا لکھا اور خوبصورت ہے۔ اس وجہ سے اس ڈھابے پر لوگ زیادہ آنے لگے اور ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ وہ مجھ سے انگلش میں انٹرویو کرتا اور سیلفی لے کر چلا جاتا۔ وہ بات تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ پاک جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ میں ٹھہرا ایک سمارٹ لڑکا، کپڑے بھی ایسے ہی پہنتا تھا اور روز شام کو ورزش بھی کرتا تھا، اس لیے میرا اس چائے کے ڈھابے پر کام کرنا لوگوں کی توجہ کا باعث بن گیا۔ ایک دن ایک انتہائی خوبصورت اور انگلینڈ میں سیٹلڈ نوجوان لڑکی چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی، سنو، آپ اس چائے کے ڈھابے پر جس وجہ سے ہو مجھے بس وہ وجہ جاننی ہے، اور میں صرف اور صرف آپ کی تصویر دیکھ کر متاثر ہوئی۔
تو مجھے اپنا فین سمجھیں؟ میں نے مسکرا کر کہا جی میم، اور اپنی کہانی سنا دی۔ وہ لڑکی رو پڑی اور قصہ مختصر وہ میری ہونے والی بیوی تھی اور میرے خود کے نئے بزنس کے مالک تھی۔ اس لڑکی نے ایسا مجھ پر اپنا دل ہارا کہ ہار کر ہی رہ گئی۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ لڑ کر مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے والد صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو اتنا بڑا بزنس سنبھالنے کے لیے مجھے ایک قابل اعتبار سہارے کی ضرورت ہے۔ میں تو جیسے پہلے سے ہی راضی تھا، کیونکہ اس لڑکی کو اللہ پاک نے کمال کا خوبصورت بنایا تھا اور رحم دل کتنی، یہ آپ کو خود بھی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب زندگی سیٹ ہو گئی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ انگلینڈ میں سیٹ تھا، اور یہاں پاکستان میں میرے بے روزگار بھائیوں کے لیے میں نے کاروبار سیٹ کرا دیا تھا۔ اس کہانی کو آپ کو سنانے کا مقصد بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے، انہیں بے روزگاری اور خرچہ کیسے چلے گا یہ سوچ کر، اور ہم زندگی میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے اور کنویں کے مینڈک کی طرح ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اور جو بھی ہوتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس بات پر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، اگر میرا باس میری تنخواہ بڑھا دیتا تو میں وہیں پر بیٹھا رہ جاتا۔ اللہ پاک نے میرے لیے اتنا بڑا کاروبار اور ایسی حسین بیوی نصیب میں لکھی تھی، اس لیے میری تنخواہ باس نہیں بڑھائی اور میں نے نوکری چھوڑی۔ وہ اصل میں میری کامیابی کی پہلی منزل تھی، مگر کافی تکلیف دہ تھی، اور میں ایسا سوچ رہا تھا کہ زندگی جیسے رک سی گئی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میں نوکری چھوڑوں گا اور پھر پریشانی میں اس چائے والے بابا جی کے پاس آؤں گا۔ یہ سب اللہ پاک کی ایک ترتیب تھی جو میرے نصیب میں لکھی تھی۔ اس لیے اب میں ہر معاملے میں بس یہی سوچتا ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ آپ کی کامیابی بھی زیادہ دور نہیں۔ کچھ پل کے تکالیف ہیں، ان کو برداشت کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔